بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 احادیث یاد کرنے کی فضیلت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمیں ملاوٹ والی چیز دی وہ میری امت میں سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کل ملاوٹ اور دھوکہ دہی ایک آرٹ بن گیا ہے جو عوام کو جتنا اچھی طرح بیوقوف بناتا ہے اس کو ذہین کہا جاتا ہے۔ 99% لوگ کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں۔ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر روزی کماتے ہیں پھر ناقص چیزوں سے انسانی جانوں کو نقصان پہنچنے پر کیا اس وعید کے زمرے میں نہیں آتے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا؟ کیا ملاوٹ ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد نہیں کر رہی؟ نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو بہت مہذب قوم ہیں۔ جس طرح کفر اور اسلام کے درمیان تفریق کرنے والی چیز نماز ہے، اسی طرح ملاوٹ بھی اور دھوکہ دہی بھی انتہائی مکروہ اور گھناؤنا کام ہے جس کی سزا یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جرم کو کرنے والے کو امت سے خارج کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ملاوٹ کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے خارج قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں تر ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں گیلی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلہ والے یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش سے دانے بھیگ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اسے اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ دھوکہ دھڑی کو ناپسند کرتے اور اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس نے ملاوٹ والی چیز دی وہ میری امت میں سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث ہے۔